سورۃ القصص کی آیت نمبر 76۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، سو اس نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو دیے خزانے، ما اتنے کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، کہ اس کی چابیاں تھکا دیتی تھی ایک طاقتور جماعت کو۔ اذ قال له قومہ، جس وقت کہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پاک کو اترانے والے اچھے نہیں لگتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، اور تلاش کر اس میں سے جو اللہ نے تجھے دیا، الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کو بھی۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھول جا دنیا میں سے اپنے حصے کو۔ وأحسن كما أحسن الله إليك، اور ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ رب العالمین نے تجھ پہ احسان کیا۔ ولا تبغ الفساد في الأرض، اور زمین میں فساد کے راستے تلاش مت کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ پاک کو فساد مچانے والے اچھے نہیں لگتے۔ سورۃ القصص کے اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک فرد، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا، بلکہ بقول بعض مفسرین موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی، موسیٰ علیہ السلام کا کزن قارون، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ ایک تو آپ نے سماعت فرمائے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قصے بیان ہوئے جو فرعون کے مقابلے میں آئے، اور یہاں وہ قصہ ہے جو قارون کے مقابلے میں۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا، تاج و تخت کا وارث تھا، اور قارون بہت بڑا مالدار تھا۔ ان دو واقعات کو ذکر کر کے گویا اللہ رب العالمین نے میری آپ کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ کامیابی نہ تو ملک اور تخت میں ہے اور نہ ہی مال و دولت میں ہے۔ کامیابی، کامرانی اللہ کے ہاں مقام
دنیا آخرت کی عزت اور سر بلندی وہ صرف اور صرف اللہ کی بات ماننے میں ہے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہے۔ ان واقعات کا مقصد یہی ہے، ورنہ کوئی قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، کوئی سٹوری بک نہیں ہے، اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات کے بھی ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک باشندہ تھا، جو حضرات فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، وہ کہتے ہیں یسہر اس کے والد کا نام تھا، اور عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ یسہر اور عمران گویا دونوں بھائی تھے، تو اس لحاظ سے یہ دونوں آپس میں چچے زاد بھائی ہوئے، کزن ہوئے۔ لیکن قارون موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور ان کے خاندان بنی اسرائیل سے تو تعلق رکھتا تھا، دوسری طرف یہی قارون فرعون کی ایجنٹی بھی کرتا تھا، فرعون کا ایجنٹ بھی تھا، اور فرعون نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کی قوم کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں، جیسے دنیا کے اندر بعض بڑی طاقتیں آگے اپنے نمائندے رکھ لیتی اور ان سے پھر کہتی تم نے اپنے لوگوں سے کام لینا ہے، ہم تمہیں دیں گے، تم نے ان کو دینا ہے۔ اس کی واضح مثال بر صغیر کے اندر جب انگریز نے اپنے ناپاک قدم رکھے اس خطے میں، تو اس نے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو آگے سر کا خطاب دیا ہوا ہے کہ فلاں سر ہے، فلاں سر ہے۔ کسی کو جو ہے کسی علاقے کا اس نے وہ سرپنچ بنا دیا، کسی کو کسی علاقے کا۔ اب ان کو تو دے دی جاگیریں، وڈیرہ شاہی، نواب زادے بنا دیے، کوئی جاگیردار بنا دیے، اور پبلک کو بنا دیا ان کے مزارے، کمی کمین، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے۔ یہی صورتحال فرعون نے کی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل میں سے قارون جیسے لوگوں کو اس نے اپنا سرپنچ بنا لیا اور ان کی ذمہ داری لگا دی کہ تم نے بنی اسرائیل سے کام لینا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جڑے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کے لوگ بچ گئے۔ قارون بھی کسی حد تک موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا، یہ بھی بچ گیا، لیکن اس کے پاس مال و دولت بہت کثیر تعداد میں تھا، نسبت خاندانی نسبت بھی بہت اونچی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا، اور مالی پوزیشن بھی اس کی کیا تھی، بہت بڑی مالی پوزیشن رکھتا۔ اب ان دونوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تو نے ہمیں نسبت بہت اونچی دی، اور یا اللہ تو نے مجھے بہت بڑا مال و دولت دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ عاجزی پیدا ہو جاتی، انکساری پیدا ہو جاتی، اللہ کے سامنے جھک جاتا۔ اگر اللہ پاک کسی کو خاندان نبوت میں پیدا کر دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی۔ ہمیں اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا تقاضا یہ نہیں کہ اب ہم آکڑنے لگیں کہ جناب ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو حضور کے امتی، اور ہمیں تو جناب ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جو مرضی کرے، ہمیں تو جو ہے اللہ نے بخشنا ہی بخشنا ہے۔ یہ تکبرانہ بول ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے حضور کی امت میں پیدا کر دیا، اللہ تیری رحمت سے امید ہے کہ تو نے بغیر مستحق ہونے کے حضور کی امت میں پیدا کیا، تو حضور کے صدقے ضرور ہمیں بخش بھی دے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اس نے اس کی بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ پاک فرماتے فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ،
اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف بغاوت اختیار کی۔ فرمایا آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو اتنے بڑے بڑے خزانے دیے۔ کنوز کنز کی جمع، اور شریعت کی اصطلاح میں کنز ہر اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی، جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہو اس کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ حلال مال جس کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو مال حلال نہ ہو یا حلال تو ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی تو وہ مال فضل نہیں، وہ مال کنز کہلاتا ہے۔ یہ وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی تجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ کتنی تھی یہ ذرا سنیں بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ بھی دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتنی آسان شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے زکوٰۃ تھی مال کا چوتھا حصہ، 25% اس کا ان کی زکوٰۃ ہوتی، یعنی اگر کسی کے پاس مال 100 روپیہ ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 25 روپے۔ 1,00,000 روپیہ ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 25,000 روپے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ کتنی ہے؟ وہ صرف 2.5%۔ وہ 25 یعنی 25% چوتھا حصہ، اور یہ 40واں حصہ 10 گنا نیچے، وہ 100 میں سے 25 روپے، اور یہاں 100 میں سے 2.5 روپے۔ وہ 1,00,000 میں سے 25,000 اور یہاں 1,00,000 میں سے صرف 2,500۔ کتنا فرق ہے، کتنی نرم اور آسان شریعت اللہ پاک نے ہمیں دی، اور پھر بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے انسان کا دم گھٹتا ہے۔ بہت سارے مال والے ایسے اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے کوئی بچا کے کوئی جان چھوٹ ہی جائے، وہ کم سے کم بن جائے۔ حالانکہ یہ تو خوش دلی سے دینی چاہیے، میرے اللہ نے مجھے مال دیا، اور پھر اس میں سے مانگا کتنا؟ صرف 2.5 روپے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو دے، بیٹا یہ لو 100 روپے، اور 100 روپیہ دے کے پھر وہ باپ کہے بیٹا اس میں سے 2.5 روپے مجھے دینا، تو بیٹا کہے نہیں ابو جی میرے کو دے نہیں ہوں جی، تسی اپنے کوئی حساب لو، میرے کو نہیں دے ہوں۔ تو کیا کہیں گے اس بیٹے کو؟ بڑا خبیث ہے بھائی، باپ نے 100 دے دیا تو اسے 2.5 نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے 100 دے دیا اور مانگ کتنا رہا؟ 2.5۔ اور پھر وہ بھی مانگ کے یہ نہیں کہتا کہ میں رکھ لوں گا، وہ کہتا ہے مجھے دو، میں اور زیادہ کر کے دوں گا اور بڑھا کے دوں گا، اور پھر بھی بندہ کہے جی نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو مالی ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں ان مالی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، خوش دلی سے، یہ سوچ کے کہ میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو خود دینے والا ہے۔ وہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم دو، وہ مجھے نوازنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو کہا گیا زکوٰۃ دو، اس نے نہیں دی، یہ پس و پیش کرنے لگ گیا، جی لاؤ جی اب ہمارے اوپر مال کا بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خزانے کتنے تھے؟ اللہ پاک فرماتے ما ان مفاتحہ، اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں اٹھاتے اٹھاتے لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، مضبوط لوگوں کی جماعت تھک جایا کرتی تھی، خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ عصبہ 3 سے لے کر 10 تک افراد کی جماعت کو کہا جاتا ہے، 3 سے 10 تک کی جو جماعت ہو اس کو کہا جاتا ہے عصبہ۔ تو اگر اس کے 10 آدمی لگائیں، تو 10 آدمی تھے جو اس کے منشی تھے،
اور ایک آدمی کو ہم کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 500 چابیاں اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی 500 چابیاں اٹھا لے گا، تو 10 آدمی کتنی چابیاں اٹھائیں گے؟ ہے کوئی حساب کا تیز آدمی؟ ہاں جی، 5000 چابیاں بنے۔ اب جس کے خزانوں کی چابیاں 5000 ہوں، پھر آگے ظاہر ہے 5000 تالے ہیں تو الماریاں بھی کتنی ہوں گی؟ 5000۔ اب 5000 لاکرز آج کل کی زبان میں کہہ لیں، جس کے بینک کے اندر 5000 لاکر ہوں تو ان لاکرز کے اندر کتنا مال و دولت اس نے رکھا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے اس کو مال و دولت دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پوشیدہ خزانہ تھا جو اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جو دفن کیا ہوا خزانہ جو اس کو مل گیا تھا، یہ مالک بن گیا، اللہ نے اس کو دے دیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ اس مال کا حق ادا کرتا، لیکن اس نے مال پہ اترانا شروع کر دیا، گھمنڈ کرنا شروع کر دیا، غرور اور تکبر شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، پھر قوم کے لوگوں نے بھی سمجھایا، اذ قال له قومه لا تفرح، قوم کے لوگوں نے بھی کہا بھائی اکڑ مت، اترا مت، یہ جو مال دے سکتا ہے وہ مال لے بھی سکتا ہے، جو امیر بنا سکتا ہے وہ در در کا فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ یہ دولت، طاقت اور عزت اور شہرت، یہ سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ۔ لا تفرح، اترا مت، گھمنڈ نہ کر۔ فرح اور خوشی اس کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہو شکر ادا کرتے ہوئے، ایسی خوشی تو ہونی چاہیے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میری طرف سے کوئی نعمت اور رحمت ملے تو خوش ہوا کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کو شکرانے کے ساتھ بیان کیا کرو۔ اس کے بیان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سادہ سے لباس میں، پھٹا پرانا سا لباس، پھٹا پرانا سا جوتا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھائی کیا کوئی مال شال نہیں ہے تیرے پاس؟ پیسہ ٹکا اور کوئی جانور، کوئی مویشی، کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی سب کچھ ہے، میرے پاس مال و دولت بھی ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، درہم دینار بھی ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندے پھر اللہ کی نعمت کے نشانات جسم پہ نظر بھی آنے چاہیے۔ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اچھا پہنو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، لباس پہنو، اور پھر شکر ادا کرو کہ میرے اللہ نے مجھے اچھا دیا ہوا ہے تو میں پہن رہا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا دل کرتا ہے میری کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ میرے دل میں آتا ہے کہ کپڑے اچھے پہنوں، جوتا اچھا پہنوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو فرمایا جمال ہے، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا۔ بے ڈھنگی زندگی اللہ کو پسند نہیں، ترتیب کی، سلیقے کی، جسم و جان سلیقے کے ساتھ ہو، لباس سلیقے کا ہو، گھر سلیقے سے سجایا ہوا ہو، سلیقہ مندی تو اللہ کو پسند ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، اچھا پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ اچھا پہن کے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اچھی سواری انسان لے سکتا ہے، لے، کوئی پابندی نہیں۔ صحابہ نے اچھے اچھے گھوڑے رکھے دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، اچھے سے اچھا گھوڑا پالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھوڑا پسند آیا تو وہ خریدا ہے، اچھی سواری خریدی ہے، لیکن اچھی سواری پہ بیٹھ کے سائیکل اور موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھنا
اور یہ کہنا کہ مجھے پہلے راستہ دو، یہ تکبر، یہ گھٹیا پن ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو خوشی کا اظہار عاجزی کے ساتھ اللہ کا سمجھ کے، یہ تو شریعت کے اندر پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک خود چاہتے ہیں میری نعمتوں پہ شکر ادا کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اگر خوشی کے اظہار کا مطلب تکبر ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، جیسا کہ اگلے درس میں آئے گا کہ اس کے بول کیا تھے، تو یہ فرح، یہ پسندیدہ نہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا لا تفرح، اترا مت، اپنے اندر اکڑ مت پیدا کر، کیونکہ ان اللہ لا يحب الفریحین، جو اترانے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں نہیں ہے۔ اور جو تجھے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو مال و دولت تجھے دیا ہے اس میں الدار الآخرہ، اپنی آخرت کا گھر بھی تلاش کر۔ تو نے جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں کے لیے بھی کچھ رکھ لے۔ یہ آپ نے ہمارا مدرسے کا دیکھا ہوگا پمفلٹ، اس پہ ہم ایک جملہ لکھتے ہیں بینک آف آخرت، آخرت کے بینک میں بھی کوئی چیز جمع کراؤ۔ انسان جہاں پہ مال و دولت بھیجتا ہے وہاں انسان کا پھر دل لگتا ہے، وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں یہ بڑے بڑے جو مالدار اور سیاستدان ہوتے ہیں، یہ باہر کے ملکوں میں دولت بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو نزلہ زکام بھی ہوتا ہے تو علاج کرانے بھاگتے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ یہاں کوئی مسئلہ بن گیا تو چلو جی یہاں سے نکلو، باہر چلے جاؤ، کیونکہ مال و دولت سارا وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو دنیا میں جو بندہ اپنا مال و دولت جہاں بھیجتا ہے وہاں پھر دل بھی لگتا ہے۔ اگر آخرت کے اندر اپنا مال و دولت بھیجا ہوگا تو پھر موت بری نہیں لگے گی، پھر تو دل کرے گا کہ موت آئے اور اپنے مال و دولت میں چلا جائے۔ آج جو ہمیں موت بری لگتی وہ اس لیے کہ سارا تو یہیں جوڑ رہے ہیں، کوٹھی بھی یہیں پہ بنا لی، بنگلہ بھی یہیں بنا لیا، گاڑی بھی یہیں لے لی، سارے اپنے مال تو یہاں جمع کر لیا، اب اس کو چھوڑ کے جاؤں کیسے، اب اس میں سے نکلوں کیسے، وہ جان نکلنی اوکھی ہو جاتی۔ اس لیے اس کے لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھئی اپنے مال میں سے اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی راستہ تلاش کر، وہاں بھی کچھ بھیج۔ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا جو کام آتا ہے وہ بعد میں خرچ کرنے والے جتنا بھی کر دیں وہ کام نہیں آتا، اول تو کرتے ہی نہیں ہے۔ باپ چلا جائے پیچھے کون اس کے باپ کے نام پہ دیتا ہے، بلکہ وہ باپ جو دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ باپ بے وقوف تھا، ایسے اتنا خرچ کر رہا تھا، بند کرو اس کو۔ سورۃ قلم میں اللہ پاک نے 3 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ تو وہ آئے گا، مختصراً میں سنا دیتا۔ وہ 3 بھائی تھے، ان کے باپ کی زمین تھی، وہ باپ جو ہے وہ جب زمین اور فصل تیار ہو جاتی تو وہ فصل کاٹتا، تو فصل میں سے وہ موٹا موٹا جتنا وہ کاٹ سکتا کاٹ لیتا، جو رہ جاتا اس کو چھوڑ دیتا، لوگوں کو کہتا اٹھا لو یہ سب تم لے جاؤ۔ جس دن وہ فصل کاٹتا اس دن سارا گاؤں اور سارا علاقہ اس کے فصل میں جمع ہو جاتا، باغات میں جمع ہو جاتا کہ آج جناب حاجی صاحب نے، آج چودھری صاحب نے فصل کاٹنی ہے، تو جو تو اس نے اٹھا لی، باقی ہمیں مل جانی ہے، موجیں لگ جائیں۔ لوگوں کی بڑی اس میں موجیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب یہ باپ دنیا سے گیا تو اس کے بیٹے سوچنے لگے بڑا بیوقوف عباسی ساڈا، ہمیں اتنی فصل ضائع کر دینا، کیا ضرورت تھی لوگوں کو ایسے لٹانے کی، یہ جو چاہے 2 بوریاں بنتی ہیں چاہے 3 بنتی ہیں یہ بھی گھر آنی چاہیے۔ اب ان تو عقل ہی کوئی نہیں سی۔ چنانچہ بیٹوں نے سوچا کہ جناب باغ تیار ہے، اب لوگوں کو کیسے روکے وہاں پہنچنے سے۔ اس کا طریقہ یہ کیا کہ صبح سویرے منہ اندھیرے لوگوں کے اٹھنے سے بھی پہلے وہاں جائیں گے اور جا کے وہاں سے فصل کاٹ کے لے آئیں۔ ان میں سے جو درمیانہ بھائی تھا اس نے منع بھی کیا بھئی ایسا نہ کرو، اللہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے ابا جان جو کرتے تھے اسی روایت کو زندہ رکھو، اللہ برکت دے گا۔ لیکن نہ مانے، اور جب 2 بڑا اور چھوٹا نہ مانے تو درمیان والا بھی کہتا ہے چلو جی میں بھراواں دی صلاح، میں بھی تواڈے نال۔
تو منہ اندھیرے جو باغ کی جگہ پہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باغ تو کوئی نہیں ہے، راتوں رات کوئی آگ کا بگولا آیا، ساری فصل ہی جلا کے چلا گیا، فصل ہی ساری سڑ گئی، اس راتوں رات ہی سارا کام۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے وہاں پہنچ کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کہیں اور آ گئے، راستہ بھول گئے۔ اور پھر دائیں بائیں دیکھ کے نشانات سجے کھبے دیکھا، وہ تو یہ جگہ تو یہی ہے۔ پھر کہنے لگے افسوس ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم ایسا نہیں کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نوجوان بھی بعض اوقات باپ کے دیے ہوئے کو بند کر دیتے ہیں، یار یہ تو ہمیں ستیہ ناس مار گیا، لوگوں نو دئی جاندہ سی گا، غریباں نو دئی جاندہ سی، مدرسیاں نو دئی جاندہ سی، بند کرو سارے خرچ۔ تو یہ جو خرچے بند کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر تلاش کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جانا چاہیے۔ تو اس کو بھی یہ کہا گیا کہ بھئی جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے اپنا حصہ مت بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے وہ مت بھول جا۔ اچھا بتائیں ہمارا دنیا میں کیا حصہ ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے میرا حصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حصہ یا تو یہ ہے کہ جو کھا لیا اور نکال دیا، یا جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، کپڑا پہنا پرانا ہو گیا یہ حصہ لے لیا، اور تیسرا کیا ہے جو جمع کیا، جو جمع کیا ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ادھر ہماری سانس اکھڑی ادھر آنکھ بند ہوئی، یہ کہاں چلا جائے گا؟ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ لے جائیں گے برسا، کئی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جی میرا بھی لگتا سگا، میرا بھی حصہ بنتا، پھر بہت سارے رشتہ دار بن جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا اس میں کیا ہے؟ وہی جو ہم نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا۔ اس کے لوگوں نے اس کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے کہ تجھے اتنا مال و دولت دیا ہے تو تو بھی اللہ کے ساتھ احسان والا معاملہ کر، اللہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچا، زمین میں فساد کا راستہ مت تلاش کر۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، یہ فساد کوئی یہ نہیں کر رہا تھا کہ اس نے کوئی تلوار اٹھائی ہوئی تھی لوگوں کو مار رہا تھا، بندوق اٹھائی ہوئی تھی لوگوں کو مار رہا تھا، یا یہ کوئی کافر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ فساد کیا کر رہا تھا؟ یہ فساد یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو اللہ کا حکم توڑتا ہے، جو اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے، وہ سب سے بڑا فسادی۔ آج بدقسمتی سے میڈیا جو ہمیشہ غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ میڈیا ایسا پروپیگنڈا، اس نے زہریلا پروپیگنڈا کیا کہ جو دین کا نام لیتے ہیں ان کو تو فسادی بنا کے پیش کر دیا، اور جو دین چھوڑنے کا نام لیتے ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں، ان کو امن پسند بنا کے پیش کر دیا۔ آج امریکہ یورپ کو سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں امن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ کے دین کا نام لیتا ہے، قرآن و سنت کا نام لیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو فسادی ہیں جی، مولوی ہیں جی، دہشت گرد ہیں جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سب سے بڑا فسادی اس دور میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنا تو اس کو کیا کہا گیا؟ لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ فساد پھیلانے والے اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ جو دین کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو دین کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو اچھے نہیں لگتے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پہ آنا ہے، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرنی، اس کے مقابلے میں نہیں آنا، ورنہ ہم بھی فسادی کہلائیں گے۔ امن پسندی یہ ہے کہ ہم جس کی زمین ہے اس کے نظام کی بات کریں۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارا گھر ہو، ہمارے گھر کے اندر
ہمارا ہمسایہ آ کے کہے کہ بھائی گھر تمہارا ہے لیکن حکم میرا چلے گا، تو کیا خیال ہے؟ وہ کیا سمجھا جائے گا؟ فسادی نہیں سمجھا جائے گا؟ دکان میری ہو اور میری دکان کے سامنے کوئی اپنا ٹھیا لگانا چاہے تو میں کیا کہتا ہوں، او میاں چل اٹھ ادھر سے، میری دکان نہ خراب کر۔ حالانکہ اس کے تھڑے کا میں مالک نہیں، لیکن میں اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے گھر، دکان کے تھڑے پہ بھی کسی کو کچھ نہیں کرنے دیتا، کیونکہ میری جگہ ہے۔ حالانکہ ہم اس کے مالک حقیقی نہیں ہیں، اس کا مالک حقیقی تو صرف کون ہے؟ تو جس اللہ کی زمین ہے، یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی زمین پہ نظام بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی امریکہ، یورپ، جاپان یا فرانس کا نظام چلے گا تو فساد یہ ہوگا کہ اللہ کا نظام چلانا فساد ہوگا۔ ایک جماعت کہتی بھئی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں اللہ کا نظام نہیں، امریکہ کا نظام چلنا چاہیے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں فسادی کون ہے؟ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا چاہتے وہ فسادی ہیں، جو اللہ کی زمین پہ امریکہ کا نظام چلانا چاہتے ہیں وہ فسادی۔ تو ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی امن ہے، یہی سکون ہے۔ اللہ ہمیں ان امن پسند لوگوں میں بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس قارون نے ان لوگوں کی اس دعوت کے جواب میں کیا کہا، وہ اللہ پاک نے اس کے لفظ آگے ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم